الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، پچھلے چند دن اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی تھیں، ان کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور بالخصوص رشتوں کا تقدس کہ والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، بھائیوں کا باہمی رابطہ اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح میاں بیوی کے حوالے سے میں نے چند واقعات پیش کیے تھے جو پریکٹیکلی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک اور بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ عزت و احترام کے حوالے سے بڑوں کی عزت اور احترام کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ وہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، یعنی کہ ان کی عمر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی۔ اب کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ اے عباس، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو اب سیدھا سادہ سا جواب تو یہ تھا کہ میں بڑا ہوں، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کہیں کہ میں بڑا ہوں۔ بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے هو اکبر منی وولدت قبلہ، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ الفاظ پر غور کریں، کتنا لحاظ ہے ادب و احترام کا، کہ ایک حقیقت ہے کہ عمر میں بڑے ہیں، آپ اگر بڑے کہہ دیں تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں کہوں کہ میں بڑا ہوں۔ تو کہتے ہیں بڑے تو آپ ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ تو یہ بڑوں کا رسپیکٹ اور احترام ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط کے ساتھ، ایسا لفظ بولیں جو ہلکا نہ ہو، جس سے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے سفید ریش بزرگ کے جذبات مجروح نہ ہوں، بلکہ ان کی عزت و احترام میں اور اضافہ ہو۔ آگے ایک اور حدیث پاک سیدنا امام حسن اور امام حسین کے فضائل کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کوئی کام تھا۔ تو جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کوئی چیز تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے۔ تو جب میری بات مکمل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے چادر اٹھائی تو ایک بغل میں حضرت امام حسن تھے اور دوسرے میں حضرت امام حسین، اور فرمانے لگے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، اور پھر دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور تو ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کریں۔ جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کریں ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ تو وہ لوگ جو سیدنا امام حسن، امام حسین، ان کے والدین کریمین،
اہل بیت اطہار ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سے محبت فرما جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، بہت ضروری بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی نگاہ میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن آپ حضرت امام حسین کو اور اپنے بیٹے ابراہیم کو، دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ امام حسین دائیں ران پر تھے اور ابراہیم بائیں ران پر۔ اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ دونوں کو چوم رہے تھے تو جبرائیل تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے۔ جب چلے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جبرائیل آئے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو دونوں سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک رکھ لو، دوسرا قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ایک ان میں سے زندہ رہے گا، ایک اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اب آپ کا انتخاب ہے، آپ جس کو چاہیں انتخاب کر لیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تو آپ رو پڑے، پھر امام حسن کو دیکھا تو آپ رو پڑے، اور پھر فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ماں جو تھی وہ ایک لونڈی تھی، تو ظاہر ہے لونڈیوں کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا جو آزاد عورت کا اس معاشرے میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ابراہیم فوت ہوئے تو صرف مجھے دکھ ہوگا، لیکن حسین جو ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، اس کا باپ علی المرتضیٰ ہے۔ پھر وہاں حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف ہے کہ کون علی؟ ابن امی، میرا چچا زاد بھائی، لحمی و دمی، میرا جگر میری جان علی، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اگر یہ فوت ہوا تو میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا، میرے بھائی علی کو بھی دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ میں ابراہیم قربان کرتا ہوں حسین پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا انتخاب بتا دیا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَقُبِضَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اس واقعہ کے 3 دن بعد، ٹھیک 3 دن بعد حضرت ابراہیم فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی امام حسین کو دیکھتے انہیں اٹھا لیتے، چومتے، گلے سے لگاتے اور فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں قربان ہوں اس بیٹے پر، میں قربان ہوں اس حسین پر جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا، یہ میرا وہ نواسہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین کے ساتھ محبت تھی۔ ایک اور حدیث پاک حضرت امام حسن کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو آدمی نے تبصرہ کیا، حضرت امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بیٹے تمہیں بڑی اچھی سواری ملی ہے، سردار دو جہاں تیری سواری بنے ہوئے ہیں، تو بڑا مقدر والا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، یہ نہیں دیکھتے کہ سردار کتنے مقام والا ہے؟ سرداری بڑی ہے تو سوار بھی تو بڑا عظیم ہے، سوار حسن ہے، میرا نواسہ، میرے دیگر کا ٹکڑا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاندان کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ
اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تھی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔